بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام پاکستانیوں کو سچ کی جیت مبارک ہو۔ تحریک انصاف نے 11 میں سے 8 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 2 نشستوں پر کامیابی ملی ہے۔ عمران خان نے 7 نشستوں پر الیکشن لڑا۔ انہوں نے 6 نشستوں پشاور، مردان، چارسدہ، فیصل آباد، ننکانہ صاحب اور کرنگی کی نشست پر فتح حاصل کی۔ عمران خان کو صرف ایک نشست پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کراچی کے حلقے NA 237 ملیر میں پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوچ سے ہار گئے۔ اس کے علاوہ ملتان میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، جہاں PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی کو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کو صوبائی حلقے PP 139 شیخو پورہ میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، جہاں مسلم لیگ نون کے چودھری افتخار کامیاب ہوئے۔ عمران خان نے 7 حلقوں میں سے 6 حلقوں پر کامیابی حاصل کی۔ پشاور میں عمران خان نے حلقہ NA 31 میں AMP کے غلام احمد بلور کو شکست دی۔ مردان کے حلقے NA 22 میں عمران خان نے JUF کے امیدوار مولانا قاسم کو شکست سے دوچار کیا۔ چارسدہ کے NA 24 غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق عمران خان نے ANP کے امیدوار ایمل ولی خان کو ہرایا ہے۔ فیصل آباد کے حلقے NA 108 میں عمران خان نے عابد شیر علی کو 24,000 کے بڑے مارجن سے بدترین شکست دی ہے۔ ننکانہ صاحب کے حلقے NA 118 میں عمران خان نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو شکست دی ہے۔ کراچی کرنگی کے حلقے 239 میں عمران خان نے MQM کے نیر رضا کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ تحریک انصاف کو 2 یا 3 سیٹوں پر ہرایا جائے گا۔ کراچی میں جہاں عمران خان کو شکست ہوئی، وہاں پیپلز پارٹی نے بدترین دھاندلی کی ہے۔ ملتان میں آپ سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز اس ٹکٹ پر ناخوش تھے۔ انہوں نے موروثی سیاست کو تسلیم نہیں کیا۔ بہرحال عمران خان جیت گیا۔ اس نے صرف PDM کو نہیں بلکہ اس پورے سسٹم کو شکست دی ہے۔ کس طرح رجیم چینج کے ذریعے ایک الیکٹڈ حکومت کو گرایا گیا اور اس پوری قوم پر چوروں کو مسلط کر دیا گیا۔ کس طرح بہتر سمت میں چلتی معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا۔ کس طرح NRO 2 دیا گیا۔ کس طرح اس ملک کا مذاق بنایا گیا۔ کس طرح لوگوں کو ننگا کر کے ان پر تشدد کیا گیا۔ ہر طرح سے عمران خان کے بیانیے کو جھوٹا ثابت کرنے اور اسے سیاست سے آؤٹ کرنے کی سر توڑ کوششیں کی گئیں۔ فارنگ فنڈنگ، توشہ خانہ، دہشت گردی کے مقدمات، توہین عدالت، مگر کیونکہ کائنات کا مالک اللہ ہے، وہی دلوں کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے۔ جو بھی انہوں نے عمران خان کے لیے جال بچھایا، خود اس میں پھنس کر رہ گئے۔ مذہب کارڈ کا خطرناک استعمال کیا گیا۔ اپنے درباریوں سے پریس کانفرنس کرا کے عمران خان پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا۔ آڈیو لیک کر کے عمران خان کے بیانیے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اللہ کی ذات نے اسے ہر طرح سے سرخرو کیا۔ وہ جس شہر میں گیا، عوام کا سمندر امڈ آیا۔ وہ جس علاقے میں گیا، عوام نے اسے سر آنکھوں پر بیٹھا لیا۔ یہ ہر جگہ بے عزت ہوئے، چاہے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گئے
تو وہاں بھی لوگوں نے ان کو بے عزت کیا۔ ان کے اپنے جلسوں میں عوام نے چور چور کے نعرے لگا دیے۔ یہ بیرون ملک گئے، وہاں بھی پاکستانیوں نے ان کو گھیر کر چور چور کے نعرے لگائے۔ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رجیم چینج نہ ہوتا تو شاید عمران خان کی ایسی مقبولیت نہ ہوتی۔ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ 3 سال تک اس کی حکومت میں کووڈ-19 کی لہریں چلتی رہیں۔ جس طرح اس بندے نے اس قوم اور ملک کو بچایا، اگر ان کی حکومت میں کرونا وائرس آتا تو یہ ملک کا دیوالیہ نکال دیتے، جیسے اب کووڈ-19 کے بغیر نکال چکے ہیں۔ ان کا مقصد پاکستان اور یہ قوم نہیں، بلکہ اپنی خاندانی سیاست، اپنے کاروبار، اپنا حرام کا پیسہ بچانا مقصد ہے۔ قومیں معاشی بحرانوں کا مقابلہ کر لیتی ہیں، قومیں روکھی سوکھی پر گزارا کر لیتی ہیں، مگر غیرت کا سودا نہیں کرتے۔ ایک طرف 13 جماعتوں کا ٹولہ، پھر ان کے سہولت کار، پورا نظام، اور دوسری طرف تن تنہا عمران خان۔ پورے سسٹم کو اس نے لتاڑ کر رکھ دیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ اپنے اپنے اعمال کا صلہ ہوتا ہے، نیت کا پھل ہوتا ہے۔ آپ جیسا کرتے ہیں ویسا بھرتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو ہے نا، اس سے بڑا طاقتور تو کوئی نہیں، وہ تو بڑے بڑوں کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی۔